السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جنتی لاٹھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کو مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیپلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت یعنی جنت سے لے کر کے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا بہت سارے انبیاء کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتی رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرمایا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مقدس لاٹھی سے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں ان میں سے 3 کے بارے میں جانیں گے جو کہ قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں۔ عصا کا اژدہا بن جانا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ لگا دیا۔ اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسان کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو پھینکا تو وہ ایک دم سے سانپ بن گئی اور پورے میدان میں پھنکارے مار کر دوڑنے لگی اور پورا مجمع ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون کی تمام جادوگر اپنی جیت کی خوشی منانے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دو۔ پھر کیا ہوا؟ یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ دوسرا واقعہ عصا کی مار سے دریا کا پھٹ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھ گئی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنوں کو بہت ظلم و ستم دیا۔ اسی دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے چل دیا۔ جب یہ دونوں آپس میں قریب ہوئے تو بنی اسرائیل گھبرا گئی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ آگے موجیں مارتا ہوا دریا بھی تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئی۔ جب فرعون دریا کے قریب پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ عصا کا تیسرا واقعہ یہ ہے کہ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔
اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے لوگ تھے۔ جب فرعون دریا میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے لڑائی کر کے ملک شام کو ان کے قبضے اور تسلط سے آزاد کراؤ۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کے حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من السلویٰ آسمان سے اتارا۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ تھے جنتی لاٹھی یعنی عصا کے چند واقعات۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔